السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ البقرہ کی 5 آیتیں کر لی تھیں الحمدللہ، اور ہم نے ان آیات میں متقین کی 5 صفات پڑھی تھیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ سب نے اپنا سبق یاد کر لیا ہوگا اور اگلے سبق کے لیے تیار ہوں گے، اور انشاءاللہ اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا وہ بھی سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ تو پچھلی یہ جو آیات ہم نے 5 پڑھی تھیں ان کی ریویژن کر لیتے ہیں تھوڑی سی، اور پھر انشاءاللہ اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ تو سورہ البقرہ میں پہلا گروہ جس کی بات ہوئی وہ ہے متقین کا گروہ، جس میں 5 آیات متقین کے بارے میں ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلی سورہ فاتحہ جب ہم نے پڑھی تھی تو اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری دعا کا جواب اس صورت میں دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اور اس میں ان ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ کون سے ہیں وہ ڈرنے والے؟ پھر آگے ہم نے پڑھا الذین یؤمنون بالغیب، اور ساری وہ شرائط پڑھی۔ تو ہدایت کب ملے گی؟ جب ہم تقوی اختیار کریں گے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ میں نے پچھلی کلاس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ تقوی ہوتا ہے وقا، یعنی بچنا، ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف کرتے ہوئے گناہوں سے بچا جائے، ڈرا جائے اللہ کے عذاب سے۔ تو دیکھتے ہیں الف لام میم حروف مقطعات ہیں، میں نے بتایا تھا، اور ان کا کوئی معنی نہیں، اور ان کو جوڑ کے نہیں پڑھنا، کیونکہ قطع کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اور اس کو پڑھنے کی 30 نیکیاں ملتی ہیں الف لام میم کی۔ اسی طرح ہر حرف قرآن میں سے جو بھی پڑھیں گے۔ اور سب سے پہلا جو لیکچر میں نے گروپ میں بھیجا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 15 پوائنٹس بتائے تھے کہ ہم پڑھتے ہوئے ان ساری نیتوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں کہ میں کس نیت سے پڑھ رہی ہوں، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، دل کو نرم کرنے کے لیے، شفا کے لیے، اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ قرآن میری شفاعت کرے۔ تو انشاءاللہ وہ پوائنٹس بھی آپ کو ذہن نشین ہونے چاہیے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو ذالک اس میں اشارہ ہے، اور اس کا معنی وہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ کریں گے یعنی جیسے دور کے لیے دس اینڈ دیٹ ہوتا ہے، وہ کریں گے تو کیا معنی ہوگا کہ وہ کتاب یعنی جو اصل اس کی لوح محفوظ میں ہے، تو یہ کتاب کریں گے تو یہ کتاب یعنی جو ہمارے ہاتھ میں ہے، تو دونوں معنی کر سکتے ہیں ذالکہ کا وہ بھی اور یہ بھی۔ الکتاب تو خاص ہو گیا ال لگنے سے، یعنی کتاب ہے۔ ذالکہ یہ الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فی ہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے، یا ان کے لیے جو متقی ہیں، اس طرح بھی معنی کر سکتے ہیں۔ الذین وہ لوگ جو، یا الذین جو لوگ، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما یہ جو مما لفظ ہے نا، یہ دو الفاظ سے بنا ہے، من اور ما الگ، تو اکٹھا کر کے پھر یہ بن گیا مما۔ تو کیا معنی ہوا؟ ومن اور سے، ما جو، یعنی اس میں سے جو، رزقناہم ہم نے انہیں دیا ہے، یعنی کیا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ رزق ہم نے انہیں دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور جو لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو، انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف کس کی طرف؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف،
وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے، یعنی آپ سے پہلے نبیوں پر، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرتی اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی لوگ، یہ بھی اس میں اشارہ، یہی لوگ یعنی جن میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہی لوگ اعلیٰ اوپر، ہدم ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، یعنی یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، و اولئک اور یہی لوگ، و اور اولئک یہی لوگ، ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ متقین کی 5 صفات ہیں جو کہ ان آیات میں دیکھیں اسلام کے 3 اہم بنیادی ارکان کا ذکر کیا، روزے اور حج کا ذکر نہیں ہے۔ تو جن لوگوں میں یہ 5 صفات پیدا ہو جائیں گی نا، وہ صرف روزہ اور حج ہی نہیں، دوسرے تمام شرعی اوامر و نواہی پر عمل کرنے کے لیے خود ہی تیار ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آیا کہ جن کے اندر یہ 5 صفات پیدا ہو جائیں گی، وہ نہ صرف روزے بھی رکھیں گے بلکہ حج بھی کریں گے، اور باقی بھی جتنے شرعی اوامر و نواہی ہیں، شرعی یعنی جو شریعت ہمیں ملی، اس کے جو اوامر و نواہی ہیں، اوامر امر کی جمع اور نواہی نہی کی جمع، اوامر یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور نواہی جن جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اس کے لیے خود ہی تیار ہو جائیں گے پھر یہ، اگر یہ 5 صفات آ جاتی ہیں تو۔ اور میں نے آپ کو یہی بتایا کہ متقین جو ہوتا ہے، تقویٰ وہ کیا ہوتا ہے، یعنی اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے بچنا۔ یہ یاد ہونا چاہیے ہمیں سب کو، اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے بچنا، تبھی میں متقی بنوں گی، تبھی مجھے ہدایت ملے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ساتھ گناہ بھی کرتی جاؤں اور مجھے ہدایت بھی مل جائے۔ تو گناہ تو ہوتے ہیں، جیسے ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ہم سے گناہ تو ہوں گے، لیکن ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے غفلت سے گناہ کرنا، لا علمی کی بنا پر گناہ کرنا۔ تو اس کا سبب کیا ہے کہ علم حاصل کریں، اور اگر کہیں بھول سے گناہ ہو جائے تو فوراً پلٹ آئیں، کیونکہ توبہ کا کیا معنی، تابہ، تابہ یعنی راستہ بدل لینا، پلٹ آنا۔ تو اسی لیے دیکھیں کتنی بہترین دعا جو ہمیں سکھائے گی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کیا ہمارے رب ہماری پکڑ نہ کرنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول کے، نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم سے خطا ہو جائے، تو اس پہ ہماری پکڑ نہ کرنا، یعنی ہمیں سزا نہ دینا۔ تو متقین کون ہوتے ہیں؟ جو ڈرتے ہیں، جو بچتے ہیں، جو پرہیز کرتے ہیں، ان گناہوں سے بچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لاتے ہیں اور نواہی سے بچتے ہیں، تو پھر ہم انشاءاللہ متقی بن جائیں گے۔ اب اگلی 2 آیات کو سمجھتے ہیں۔ اگلی 2 آیات جو ہیں وہ کفار کے بارے میں ہیں۔ ان بے شک، آیت نمبر 6 کو دیکھیں، سامنے رکھیں اپنے کھول کے، آیت نمبر 6، انا بے شک الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے علیہم ان پر، علی الگ سے اور ہم الگ سے، لیکن ان کو جوڑ کے کیا بن گیا پھر، علیہم۔ تو علی کے ساتھ یہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں اٹیچ پروناؤن، یعنی ضمیر متصل۔ آپ لوگوں نے اسکول کے زمانے میں بھی ضمائر پڑھے ہوں گے نا، پروناؤنس، تو اسی طرح اس میں بھی عربک میں بھی ہیں پروناؤنس۔ تو ایک ہوتی ہے اٹیچ پروناؤن، ایک ہوتی ہے ڈی اٹیچ پروناؤن، یعنی ضمیر متصل، ضمیر منفصل۔ تو یہ ہم جو ہے یہ کیا ہے، یہ ضمیر متصل ہے، یعنی اٹیچ پروناؤن، علیہم ان پر، اَأَنذَرْتَهُمْ خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم یا نہ، ام یا لم نہ، تنذرہم ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی، ختم کیا ہوتی ہے، مہر، اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، علی اوپر یا پر، قلوبہم قلوب میں قلب کی جمع قلوب، اور ہم وہی ہے اٹیچ پروناؤن، قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی اور اوپر، سمعہم، اب سمع الگ ہے، سین میم عین، سمع یعنی سننا یا کان، اور ہم وہی اٹیچ پروناؤن یعنی ان کے کان پر،
اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کان پر. وعلا اور اوپر ابصارہم، ابصار میں کیا روٹ ورڈ؟ بصر. بصر یعنی آنکھ بھی معنی کر سکتے ہیں اور دیکھنے کی صلاحیت بھی. ان کی آنکھیں، وعلا ابصارہم اور ان کی آنکھیں، غشاوہ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے. تو یہ دو آیات جو ہیں وہ کفار کے بارے میں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، اور اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے. اور یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ. ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے تھے، حتیٰ کہ پھر پورا جزیرہ عرب جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو یہ ان کے عدم ایمان کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ کفر و معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں میں جو قبول حق کی استعداد تھی نا وہ ختم ہو چکی ہے، اور ان کے کان حق کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں، اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں. تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آیا ہے اور آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. تو یہاں سوال ہے کہ مہر کیوں لگتی ہے اور کب لگتی ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، کان اور دل اس لیے نہیں دیے تھے کہ وہ ان اعضاء سے صرف اتنا ہی کام لے جتنا دوسرے حیوان لیتے ہیں، اور جانوروں کی طرح صرف اپنے کھانے پینے اور دنیاوی فائدے پر ہی نظر رکھے. کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فہم و دانش کی دوسرے جانوروں سے بہت زیادہ قوتیں عطا فرمائی ہیں. انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں جو انسان کی توجہ کو کائنات میں ہر سو اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی نشانیوں کی طرف مبذول کرتی ہیں، تاکہ انسان ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے. یعنی جب انسان کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے کہ کون ہے یہ جو دن کو رات میں بدلتا ہے اور رات کو دن میں، کون ہے یہ جو بارش برساتا ہے، کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، کون ہے جو سورج کو نکالتا ہے، کون ہے جو چاند کو نکالتا ہے. یہ سب کیا ہیں؟ یہ کون ہی نشانیاں ان کو کہتے ہیں، کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں، تاکہ انسان ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے. پھر اگر انسان کانوں سے قرآن کی آیات کو سننا تک گوارا نہ کرے اور کائنات میں بکھری ہوئی آیات کو آنکھوں سے دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کرے، تو اس کی ہدایت کی کوئی صورت باقی رہ جاتی ہے؟ پھر یہ کوسچن ہے. اور اس سے بھی بدتر صورتحال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی آیات سن بھی لیتے ہیں اور ان کے دل انہیں سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن وہ اپنی چودراہٹوں یا بعض دوسرے دنیاوی مفادات کی خاطر حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے کہ ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، بلکہ الٹا مخالفت پہ اتر آتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی آئندہ ہدایت پانے کی بھی کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے اور آنکھوں پر پردہ ڈالنے سے تعبیر فرمایا. پھر آگے اگلی جو آیت ہے نمبر 8، یہ 13 آیات جو ہے نا 8 سے لے کے 20 تک، یہ منافقین کے بارے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں 3 گروہوں کی بات ہوگی. تو پہلا گروہ جو 5 آیات تک ہم نے پڑھا وہ متقین کا گروہ تھا. 2 آیات صرف کفار کے بارے میں آئیں، اور اب 13 آیات منافقین کے بارے میں. انشاءاللہ ہم ان کو پڑھیں گے. ابھی دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہے، 2 آیات پڑھ لیتے ہیں تاکہ 10 تک ہو جائیں، پھر تھرسڈے کو انشاءاللہ نیکسٹ آیات پڑھیں گے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 8 کو دیکھیں. وا اور من سے، الناس لوگ، ومن الناس سے اور لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں
من جو یقول وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، و اور بالیوم دن پر، الآخر آخرت کے دن پر، و بالیوم الآخر یعنی آخرت کے دن پر، و اور ما نہیں ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کا حال بتا رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں وہ ایمان لانے والے۔ تو یہاں سے تیسرے گروہ یعنی منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ صرف زبان سے اظہار کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں بھی ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم نے پیچھے کیا پڑھا متقین کے گروہ میں وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، تو یہاں ان کا جو ہے نا ایمان وہ نہیں تھا، بس صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے صرف زبانی اظہار کرتے ایمان کا، اپنے اسلام کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اگلی آیت کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یخادعون اللہ، خدا خا خا دال عین، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، یا کا کیا معنی وہ، اور بیچ میں اصل جو لفظ ہے وہ کیا ہے خدا، خا دال عین، خدا یعنی دھوکہ دینا، اور واو نون جمع کا صیغہ۔ یخادعون وہ دیتے ہیں اللہ اللہ کو، وہ دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، یعنی اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی، ظاہری ایمان لا کر، ظاہری اسلام کا دعویٰ کر کے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واو اور ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو، وا اور ما نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے تو وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں اپنے ہی نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں کہ اگر کوئی ظاہری ایمان لاتا ہے اور دل سے ایمان نہیں لاتا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں، نہ ایمان والوں کا۔ کس کا نقصان ہے؟ خود اس کا نقصان ہے جو اس طرح کر رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا هُمْ يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو شعور تک نہیں ہے اس بات کا کہ وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 10 دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے فی قلوبہم مرض، فی ہے قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری، فزادہم اللہ، فزادہم، فا پس، زیادہ ہم کہتے ہیں نا، اردو میں بھی کہتے ہیں زیادہ، ہم، اب یہ دیکھیں ہم علیحدہ سے ہے نا، تو اس کو کیا کہیں گے، ضمیر مفصل یعنی ڈی اٹیچ پرونون، تو فزادہم پس زیادہ کیا ان کو یا پس بڑھایا ان کو، اللہ اللہ تعالیٰ نے، مرضاً ان کے مرض میں یعنی بیماری میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولتے، یکذبون میں کیا روٹ ورڈ آ رہا ہے، کذب، کاف ذا با کذب یعنی جھوٹ، اور یا کا معنی وہی ہے، اور واو نون یکذبون۔ اگر آپ لوگ ایک نوٹ بک بنائیں نا، سیکھنے کا بہترین طریقہ، ایک نوٹ بک بنائیں، ایک سائڈ پہ الفاظ لکھیں، اس کے سامنے معنی لکھیں، الفاظ کو توڑ کے لکھیں، اس کا روٹ ورڈ نکالیں جو اصل مادہ ہوتا ہے، جو اصل جڑ ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو پھر ایک پارہ کم از کم اس طرح سے آپ لکھ لیں گے نا، تو آپ کو سارا قرآن پھر انشاءاللہ آگے لکھنے کی ضرورت نہیں، سمجھ میں آتا جائے گا خود ہی۔ تو ایک پارہ اگر لکھیں گے تو بہت اچھا آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور لکھنے کا بھی آپ کو ثواب ہوگا، اجر ہوگا لکھنے کا بھی، اور سمجھ میں جی آ جائے گا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون، کہ
ان کے دلوں میں بیماری تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں مرض یعنی بیماری سے مراد وہی کفر و نفاق کی بیماری ہے، جس کی اگر اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اور اسی طرح جھوٹ بولنا منافقین کی علامات میں سے جس سے بچنا ضروری ہے۔ تو مرض سے مراد نفاق یعنی دین اسلام سے نفرت اور مسلمانوں سے حسد اور عناد ہے، دشمنی۔ پھر جوں جوں اسلام اور اہل اسلام کی شوکت بڑھتی گئی، ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا گیا۔ تو یہ جھوٹ کیا تھا جس کا یہاں پہ ذکر ہے؟ یہ جھوٹ ان کا وہی دعویٰ تھا جو وہ کہتے تھے کہ آمنا باللہ والیوم الآخر، جبکہ ان کے اعمال اور ان کی حرکات و سکنات اس دعویٰ کی مخالف سمت میں تھیں۔ تو اس لیے انہیں دردناک عذاب ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت 145 میں بھی فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بلا شبہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کیونکہ جس طرح جنت کے 100 درجات ہیں، اسی طرح جہنم کے کیا ہیں طبقات۔ تو جو سب سے نچلا طبقہ ہوگا، کافر اوپر ہوں گے لیکن یہ منافق درک الاسفل سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ حدیث میں بھی جو منافقین کی نشانیاں آتی ہیں، تو ہم ان کو خصلتیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بری ہوتی ہیں، اچھی تو نہیں ہوتی نا، اور صاف تو نہیں کہہ سکتے، کوالٹیز تو نہیں کہہ سکتے، خصلتیں کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ کیا ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو چیک کر سکیں کہ ہمارے اندر تو نہیں ہے نفاق۔ تو ایک تو یہیں پہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں، یکسبون کذب یعنی بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اگر کبھی لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرتے ہیں، اگر ان کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتے ہیں۔ تو یہ آگے بھی انشاءاللہ آپ بہت کچھ منافقین کے بارے میں پڑھیں گے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ جمعہ کے بعد 28 پارے میں سورہ منافقون کے نام پہ اتاری۔ پھر سورہ توبہ میں ان کا حال بیان کیا۔ اسی طرح انشاءاللہ پورے قرآن میں جگہ جگہ ہم لوگ منافقین کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہ جو نفاق کا مرض ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 13 آیات ان کے بارے میں نازل کی تاکہ ہم اس بیماری کو سمجھ لیں، کہیں یہ بیماری ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی آیات پڑھیں گے اگلی کلاس میں۔ ابھی آپ یہ شروع سے پھر پڑھیں، الف لام میم سے لے کے آیت نمبر 10 تک، اور جو سبق سنانا چاہے وہ ورڈ ٹو ورڈ سنا سکتے ہیں پرسنل میں مجھے، اور تفسیر سنانے کی ضرورت نہیں، تفسیر صرف سمجھنے کے لیے ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے۔ کیونکہ پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یتلون حق تلاوتی ہی کا کیا معنی ہے، کہ الذین آتیناہم الکتاب، کہ ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح کہ اس کا حق ہے تلاوت کرنے کا۔ تو اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے تلاوت کرنا، پڑھنا، اور دوسرا ہوتا ہے فالو کرنا، یعنی جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرتے جاتے ہیں، اور یہی مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے صرف یہ نہیں پوچھیں گے کہ کتنا علم حاصل کیا، یہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق عمل بھی کیا یا نہیں، اور وہی عمل ہمارے دیکھے جائیں گے، ان کے مطابق پھر جزا و سزا ملے گی۔ اگر تو عمل صالح ہوا تو پھر اس کی جزا ملے گی، اور اگر عمل کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہوئی، بغیر علم کے وہ ہوا، تو اس کی سزا ملے گی۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری بدعات رائج ہیں، تو ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو وہ کون سے والے گروہ میں آتے ہیں جو سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا؟ الضالین، یعنی گمراہ لوگ، اپنا راستہ جنہوں نے گم کر دیا ہے، بغیر علم کے عمل کرتے جا رہے ہیں، بس پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور ہماری اکثریت بدعات میں جو ہے نا وہ اپنا وقت بھی ضائع کر رہی ہے، اور اپنی انرجی کو بھی، اور اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے علم حاصل کرنا، بار بار یہ بات میں ریپیٹ کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی کہ مرنے کے بعد جیسے ہی ہمیں قبر میں دفن کیا جائے گا تو اسی وقت منکر نکیر آ جائیں گے اور ہم سے 3 سوال پوچھیں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ تو اگر ہم نے علم حاصل نہیں کیا تو ہمیں جواب نہیں آئیں گے، علم حاصل کیا اور اس کے مطابق عمل کیا تو انشاءاللہ ہمیں جواب آئیں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں تھرسڈے والی میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔